تو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دا وے یہ جنرلز کے لیے، لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے. بڑے لوگوں نے سمجھایا، اپنے جنرلز نے، اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے، لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے، ان کے اپنے بیان ہیں، ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں. ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا، مہنگائی آسمانوں پہ، اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے، یہ جو فیصلہ کلیئرلی ایک بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا، انہیں کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. پلان اے بنتا ہے، پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ کی، اپنے وقت کی 2 سب سے بڑی، سب سے طاقتور فوجیں، ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی، اور دوسری نپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئیں روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا، اپنے جنرلز نے، اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے، لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں. جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دا وے یہ جنرلز کے لیے، لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے، تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی، روس کی سردیوں میں. آج بھی ایک ہی راستہ ہے. جتنا اس اب میں کیا کہوں، آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو اکٹھا کیا گیا، 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. میں جو 2 باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر، 2 چیزیں، ایک رول آف لا تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی. آپ صرف ایک چیز سوچ لیں، بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے، وہ اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے. کس چیز پہ؟ پاکستان میں یہ خبر بھی نہیں بننی تھی، یا خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب وہ کورونا کے دور، وہ نے جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے گیدر ہو گئے ڈرنکس کے لیے. یہ خبر بھی نہیں بننی تھی. اس کے اوپر اچھا اس نے کیونکہ کور اپ کیا، جھوٹ بولا، اس کو فارغ کر دیا. کلنٹن اور بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے مونیکا لیونسکی کا فرق نہیں پڑتا، اس کو انہوں نے امپیچمنٹ کر دی اس کی. رچرڈ نکسن، وہ سب کے فون ٹیپ ہیں یہاں. میرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہیں. اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کی، اس نے ریزائن کیا. ان کی صرف مورل سٹینڈرڈز دیکھیں. ڈیموکریسیز چلتی ہیں مورل اتھارٹی پہ. اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک انڈر ٹرائل باپ بیٹا، ایک چیف منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، انڈر ٹرائل ہیں، 16 ارب روپے. وہ مجھے کیس پتہ ہے، اوپن شٹ کیس ہے، نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ آ گیا. اس پہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک 1.5 سال جیل میں ہوتا. ان کو آپ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور چیف منسٹر.
60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. جب ایک ملک کی قیادت، اس کی جب موریلٹی، ان کی مورل سٹینڈرڈز ادھر پہنچ گئے کہ آپ نے ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے، مجھے یہ بتائیں جیل میں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب کس منہ سے غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ اوپر سے آ کے انہوں نے آتے ساتھ ہی NRO2 لے لیا. دیکھیں یہ سیٹ اپ جتنی دیر چلے گا ملک کمزور ہوگا، ڈی سٹیبلائز ہوگا. اور اس وقت اکنامک جو سٹیبلٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. یہ سیٹ اپ کبھی چل ہی نہیں سکتا جن لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے. تقریریں سنیے اسمبلی میں ابھی بجٹ کے دوران، وہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ جا کے کیا باتیں کر رہے تھے. اور وہ پنجاب کا سیٹ اپ کیا ہے؟ وہ تو ایک انکانسٹیٹیوشنل چیف منسٹر بیٹھا ہوا الیکشن کروا رہا ہے. ہر قسم کا سپریم کورٹ واضح کر بیٹھا ہے کہ تم نے کسی قسم کی استعمال نہیں کرنا اسٹیٹ مشینری. ذرا جا کے دیکھیں 20 حلقوں پہ ساری اسٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے کل. تو اگر اس سیٹ اپ کو اس طرح زیادہ آگے جا کے انلیگل کام کر کے اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ختم کر کے، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ سارا ایونچولی سارا قوم دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاور ان کے پاس ہے، ساری قوم ادھر دیکھ رہی ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی فوج کو بچانے کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے تعمیری تنقید کرنے کی، کورس کریکشن کے لیے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، سب غلطیاں کر دیتے ہیں، کوئی عقل کل نہیں ہے. لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا وقت موقع مل رہا ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ اوپینین سن کے کہ میں کدھر ٹھیک جا رہا ہوں کدھر غلط. ایک اس جو بھی اوپر ڈیسیژن میکر ہے اس میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ تنقید خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ تنقید تعمیری ہے اور یہ تنقید کے پیچھے ایجنڈا ہے، وہ فیصلہ کرے. لیکن تنقید کو بند کرنا، یہ تو اپنے آپ کو ایک فولز پیراڈائز میں رکھنا ہے. اور یہ نقصان سب کو ہو رہا ہے، ساری قوم کو ہو رہا ہے. جتنی دیر تک یہ انسٹیبلٹی چلتی رہے گی اتنی دیر تک اکانومی ہماری نیچے جاتی رہے گی. اور اکانومی اگر 4 نمبر پہ پاکستان ہے ڈیفالٹ کرنے والا، تو خود سوچ لیں کہ پاکستان کی آج کیا پوزیشن ہے. اور میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس میں مسئلے ہی مسئلے ہیں اور ایک فیلئر کو ری انفورس کرتے جائیں گے. اس سے اور زیادہ فاصلے بڑھتے جائیں گے قوم میں اور اسٹیبلشمنٹ میں. اور ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ملک، ہمارے ملک میں ایک طاقتور فوج اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک راستہ ہے. کوئی مارشل لاء وغیرہ کا ٹائم نکل چکا ہے. صرف ایک ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو سٹرینگتھن کریں. اور جمہوریت کو سٹرینگتھن کرنے کے لیے جو میڈیا ہے، میڈیا کو آزاد کرنا اور پھر قانون کے تحت لمٹس رکھیں کہ سلانڈر نہ کرے. یعنی جو ساری، میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا، صرف جو قانون بنے ہوئے ہیں برطانیہ میں، کیونکہ وہیں سے ہم نے ڈیموکریسی لیا، ان کے قانون لے آئیں. جو وہاں قانون ہے وہ یہاں لے آئیں کہ سلانڈر کا کیا قانون ہے اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں. اس وقت پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر قانون ہیں بھی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے، اس لیے کسی کو فکر ہی نہیں ہے، جو مرضی جس کے متعلق کہہ دے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں ایسا گند آ رہا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچے گا. تو وہ معاشرے کو بچانے کے لیے ریگولیٹ کرنا سوشل میڈیا کو بہت ضروری ہے. میں پھر سے رانا عظیم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سارے جو ہمارے آنریبل سپیکرز آئے، میں ساروں نے بڑی وہ باتیں کی جو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بعد بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا.